اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے کہ ایک بہادر 100 بزدلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آفت سید عاصم منیر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلا، 77 سالہ تاریخ میں پہلا آرمی چیف آیا ہے جس نے آتے ہی اپنے ملک کا سوچا ہے، اپنی قوم کا سوچا ہے۔ یہ پوری دنیا کے عالمی طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، نشانہ بن رہا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے فوج کو الجھایا جا رہا ہے، افغانستان کی طرف سے، پھر ادھر انڈیا کی طرف سے، پھر ادھر اسرائیل اور امریکہ جو اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں ایشیا میں، یہ مڈل ایسٹ میں۔ یہ ایران کے خلاف نہیں، یہ اصل ایران کا ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے۔ لیکن پاکستان کی اللہ حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں۔ کوئی 24 گھنٹوں میں 5-10 منٹ نکال لیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے اور فوج اور عوام میں نفرت مٹا کے محبت پیدا کرنے والے لوگ چند ایک ہی رہ گئے ہیں۔ خدا را خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے ملک کا، اپنی فوج کا سوچیں، اور فوج کا اس وقت جتنی ضرورت عوام کو ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو خدا را اپنی فوج کا ساتھ دیں، فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہونے دیں، فوج کا مورال بلند رکھیں۔ انشاءاللہ غیبی مدد اللہ کی حاصل رہے گی۔ یہ پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آفت صاحب کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، کیونکہ آفت سید عاصم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ تو جب شاہ شمس تبریز کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا، تو ان کو بھی اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہوئی، تبھی تو انڈیا 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ تو انڈیا پاکستان سے 100 گنا بڑا ملک ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک نے، ہاتھی کی موت ہمیشہ چیونٹی سے مالک کروا کے بتاتا ہے کہ دیکھو اصل طاقت میں ہوں، میں چاہوں تو ہاتھی کو بھی ایک چیونٹی سے مروا سکتا ہوں۔ تو وہی حساب انڈیا کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں آفت صاحب ایک بہادر نڈر آدمی ہے، شہباز شریف اور آصف زرداری یہ ملک کے وفادار ہیں۔ شہباز شریف ایک بہادر نڈر آدمی ہے، تو ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی بیک مضبوط ہو تو تب جا کے لیڈر بھی بولتے ہیں، اور آگے بیک اس کی پہ آفت صاحب موجود ہیں۔ تو آفت صاحب کی وجہ سے دیکھیں سعودیات نے بھی ہمت پیدا کی ہے اور کھل کے امریکہ کی اور اسرائیل کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ باقاعدہ اسرائیل کو وارننگ جاری کی ہے سعودیہ نے کہ اگر اس نے مقبوضہ علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سعودیہ نے اتنا کڑاکے دار جواب اسرائیل کو دیا، ورنہ وہ تو بیچارے بے بس تھے، ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ اسلحہ بنانے والے، نہ چلانے والے، پیسہ ان کے پاس بے حساب ہے، یاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو آ کے بیدار کیا، ان کو آ کے یہ شعور ہوتا ہے، جس طرح سعودیہ کا بادشاہ بولا ہے نا، یہ ہوتا ہے شعور۔ یوتھ کیوں یہ شعور ہوتا ہے، کڑک کے بولا ہے کہ خبردار اگر اس کے فلسطین کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا قبضے کا سوچا بھی تو پھر ہم اس کو جنگ تصور کریں گے، اور ہم کسی بھی سطح پہ جا کے لڑنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب امریکہ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے،
یہ اللہ زندگی دے آفت صاحب کو، آفت صاحب کی کرامات ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ انہوں نے ہی قیادت کرنی ہے، عالمی طاقتوں سے لڑنا ہے، ان کو شکست دینی ہے، اور انشاءاللہ یہی وہی فوج ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ ایشیا سے اٹھیں گے۔ اور یہ یوتھ کے کہہ رہے تھے نہیں، وہ افغانی تو خود جا کے وہ موتر پینے والوں انڈیا کے گھٹنوں میں بیٹھ کے ہیں، انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے، کیا لڑنا ہے؟ اصل جہاد ہوگا پاک افواج پاکستان کی طرف سے، یہ ہوگا جہاد۔ اور یہ جہاد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ سعودیہ بھی آکڑ گیا ہے۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ عرب ممالک سارے کے سارے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عید کے بعد بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کو تیار ہیں۔ ایران تو ابھی تک منتیں کر رہا ہے، لیکن سعودیہ کچھ نہیں چاہ رہا ہے کہ ایران شامل ہو، تو پتہ نہیں اب اندر کی اللہ ہی جانے۔ تو ورنہ ترکی بھی چاہ رہا ہے، ترکی کو بھی سعودیہ نہیں پسند کر رہا ہے کہ ترکی بھی آئے۔ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے ہم۔ انشاءاللہ ترکی بھی آئے گا عید کے بعد، اور ایران بھی آئے گا، اور قطر بھی آ رہا ہے، اس کے بعد کویت آ رہا ہے، پھر اردن آ رہا ہے، پھر دبئی آ رہا ہے، انشاءاللہ بہت سارے ممالک آئیں گے۔ اور انشاءاللہ پاکستان اسی سال اپنے قرضوں سے نکل جائے گا۔ جب قرضوں سے نکلے گا تو پھر اس وقت یہ جو تو اب دیکھیں جناب کہ وہ پھیری والا آ گیا تھا نا، گھر روڈ کے نزدیک ہونا تو یہی ہوتا ہے، کبھی پھیری والا آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں پاک فوج کو جتنی ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھیں دہشت گردوں نے کل رات کو، کل کے دن میں پہلے ایک کرک میں ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کیا ایف سی کی، اس میں تقریباً جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 2 ایمبولینس لے کے جا رہی تھی، ایک ایمبولینس کو راستے میں روک کے اس کو آگ لگا کے زندہ جلا دیا گیا، ان زخمیوں کو ڈرائیور سمیت۔ اب دیکھیں کہاں پہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ زخمیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کے دوران بھی فرمایا یہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دہشت گرد ہیں افغانی، اور یہ آگے جو ان کے اعلی کار ہیں، ٹی ٹی پی والے، ٹی ایل پی والے، اور پی ٹی آئی والے، اور یہ سیاسی جماعتوں کے اندر چھپے ہوئے غدار، یہ دیکھیں کس طریقے سے زخمیوں کو زندہ جلانا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے تو کافر بہتر ہیں، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے زندہ جلایا۔ اور اس کے بعد ایک کوارٹ کا علاقہ ہے شکر درہ، وہاں پہ پولیس کی ایک گاڑی گزر رہی تھی، ڈی ایس پی اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس پہ حملہ کر دیا۔ اس میں ڈی ایس پی سمیت 5 پولیس اہلکار اور 2 راہگیر، وہ جو وہاں سے گزر رہے تھے بیچارے، اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے تھے، اپنی مزدوری پہ جا رہے تھے، ڈیوٹیوں پہ جا رہے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ پھر ان کی جو حمایت کر رہے ہیں نا، یہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے نا غداری میں اور کرپشن میں اور جھوٹ میں اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹی میں، یہ پی ٹی آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پوری ایک کتاب لکھی تھی حکیم سعید نے، اس وقت یہ عمران آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 سنگل دیکھا جائے تو 3 صفحے، اور دونوں سائڈیں دیکھی جائیں تو 6 صفحے، پورے کے پورے عمران کے بارے میں ہی اس نے لکھے تھے۔ اس وقت یہ پڑھتا تھا، دور دور تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیاسی جماعت بنائے گا۔ اس نے سب تفصیل بتائی کہ سیاسی جماعت بنائے گا، اس میں اس کو عالمی طاقتیں سپورٹ کریں گی،
اس کو کھرب پتی یودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اس کو سیاسی پارٹی بھی بنا کے دیں گے اور اسی سے ہی ملک تباہ کروائیں گے۔ تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا را اب بھی ٹائم ہے، آنکھیں کھولیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ پاکستان کا وفادار نہیں، یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ تو آنکھیں کھولیں، سمجھیں، فوج کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔